بتاؤ نا مدرسے کے اسٹوڈنٹ اس کے لیے الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الحبیب الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، نور کی خیرات لینے آیا ہے دارا نور کا۔ سامعین محترم، حاضرین گرامی، اسٹیج پر جلوہ افروز استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر رضوی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ اور علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج کی یہ بابرکت محفل میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موضوع کے پر منعقد کی گئی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جس طرح حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالی نے کمال خلق عطا فرمایا، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خلقت کے اعتبار سے بھی کمال عطا فرمایا۔ تو چنانچہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روح مبارک کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ کسی قدر پرگوشت اور کسی قدر گول تھا۔ وہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخ انور کو دیکھ کر بے اختیار پکار اٹھے کہ وجہہ لیس بوجہ کذاب، یہ چہرہ دراغوں کا چہرہ نہیں، اور یہ کہتے ہوئے پھر اسلام لے آئے۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رخ انور 14ویں چاند کے رات کی مانند چمکتا تھا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک روز میں سفر میں تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرخ داری دار حلہ پہنے ہوئے تھے۔ فرماتے ہیں کہ 14ویں رات کے چاند کو میں ایک وقت دیکھتا اور پھر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے رخ انور کو دیکھتا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخ انور کو چاند سے بھی بڑھ کر خوبصورت پایا۔ ایک شاعر نے اس منظر کو شعر میں کس طرح بیان کیا، کہتے ہیں کہ ایک طرف تھا بدر کامل، ایک طرف تھا بدر کامل، ایک طرف طیبہ کا چاند، ایک طرف تھا بدر کامل، ایک طرف طیبہ کا چاند، عشق جابر نے کہا طیبہ کا ستھرا چاند ہے۔ سامعین محترم، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دست مبارک انتہائی نرم و ملائم تھے۔ حضرت جابر بن سمرہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک سے زیادہ کسی بھی چیز کو نرم و ملائم نہیں پایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک ریشم کی طرح نرم و ملائم تھے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سے بھی مصافحہ فرماتے تو وہ کئی دیر تک اپنے ہاتھوں سے خوشبو جو ہے محسوس کرتا۔ سامعین محترم، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک وہی ہاتھ مبارک ہے کہ جس سے ایک مشت خاک کافروں پر پھینک دی تو وہ ہلاک ہو گئے، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست اقدس وہی دست شفا ہے کہ جس کے محض پھیر دینے سے لا علاج مرض جس کے علاج کرنے سے اطباء بھی عاجز ہیں، وہ مرض چند ہی دیر میں ٹھیک ہو گیا۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک وہ مبارک ہاتھ ہے کہ جس کی انگلی کے ایک اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک وہ مبارک ہاتھ ہے کہ جس کی انگلیوں سے کئی مرتبہ چشمے پانی کے چشمے جاری ہوئے۔
دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرے ان کلمات کو میرے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔